السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ قربانی کے احکام و مسائل کے نشست میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ عرفہ کا روزہ یہ کب رکھا جائے، اور اسی طرح جمعہ کے دن عرفہ کا روزہ رکھ سکتے یا نہیں۔ معزز ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ کو اس اشکال سے دور کرنا چاہتا ہوں اور اس غلط فہمی سے دور کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ عرفہ کے دن کے ساتھ خاص ہے، لہذا 9 ذی الحجہ کا روزہ حاجی جب عرفات میں ہوتے ہیں تو اس دن رکھا جائے۔ حالانکہ ویسا نہیں سکتے، حالانکہ ویسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں صاف طور پر یہ بتلاتی ہے کہ عرفہ کا روزہ وقوف عرفہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب چاند تمہیں نظر آئے تو تم روزہ رکھا کرو، اور جب تمہیں چاند نظر آئے افطاری کیا کرو، روزوں کو چھوڑ دیا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی اور کسی دوسرے احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی یہ بات ارشاد نہیں فرمائے کہ تمہیں مکہ اور مدینہ کو دیکھ کر روزہ رکھنا چاہیے، مکہ اور مدینہ کو دیکھ کر روزہ چھوڑنا چاہیے، عید منانا چاہیے، کہیں بھی نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو عام ہے کہ تمہیں چاند نظر آ جائے تو روزہ شروع کر دو اور مہینے کا آغاز کرو، اور جب تمہیں چاند نظر آ جائے تو روزہ افطار کر دو، روزوں کو چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی بھی قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 189 میں فرماتے ہیں یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الأہلہ، کہ لوگ تم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ چاند کے بارے میں ہمیں ذرا بتا دو، یہ چاند کیوں ہے اور اللہ تعالیٰ کیوں بنایا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں قل ہی مواقیت للناس والحج، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو یہ لوگوں کے مواقیت ہیں، یعنی لوگوں کو وقت بتانے کا ذریعہ ہے۔ لوگ جب عبادت کو آ جائیں گے، عبادت کا وقت ہو جائے تو یہ چاند لوگوں کے عبادتوں کے اوقات بتانے والا ہے، اور حج کے بھی حج کا وقت بتانے والا ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کتنا صاف الفاظ میں کہا ہے کہ یہ نیا چاند لوگوں کے اوقات کو بتانے والا ہے، چاہے وہ عبادتوں کے اوقات ہو یا دیگر اوقات ہو، اور اسی طرح یہ حج کے اوقات بتانے والا ہے۔ جب تمہیں چاند نظر آ جائے تو تمہیں عبادتوں کو شروع کرنا چاہیے، تمہیں روزوں کو شروع کرنا چاہیے جو عبادتیں چاند سے جڑی ہوئی ہو، اور جب چاند تمہیں نظر آ جائے تو تمہیں حج کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ حج بھی چاند سے جڑا ہوا ایک عمل ہے، چاند سے جڑا ہوا ایک فریضہ ہے جس کو تم انجام دینا ہے چاند کو دیکھ کر۔ اب جب حرمین میں اور اسی طرح جزیرہ عرب میں جب چاند نظر آتا ہے تو وہاں کے لوگ مہینے کا آغاز کرتے ہیں، اور چاند کو دیکھ کر وہ اپنا پہلا تاریخ گن لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب مہینہ ختم ہو جاتا ہے
یا عید کا دن آ جاتا ہے تو حساب سے عید کا دن وہ لوگ مناتے ہیں، کیوں؟ چاند کی وجہ سے، چاند نظر آنے کی وجہ سے، اور یہ ان کے لیے ہے اور یہ حکم تمام لوگوں کے لیے ہے۔ جب تمہیں چاند نظر آ جائے تو تم، یہ چاند اللہ تعالیٰ وقت معلوم کرنے کے لیے بنایا، اب جب تمہیں چاند نظر آ جائے تو تم بھی اپنا مہینہ کا آغاز کرو، تم بھی اپنی عبادتوں کو شروع کرو۔ یہ کتنی صاف بات ہے کہ چاند سے عبادتیں، جو چاند سے جڑی ہوئی عبادتیں ہیں، چاند نظر آنے پر شروع کرنا چاہیے۔ مکہ مدینہ اور عرفات سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اپنے ممالک میں ہیں اور اپنے ملک کے حساب سے جس دن چاند نظر آیا ہے تو اس دن سے ہم اعمال کو شروع کرنا ہے، روزوں کو شروع کرنا ہے۔ اگر چاند نظر نہیں آیا تو ذی القعدہ کے مثال کے طور پر یہی ذی الحجہ کا موسم ہے، اور اس میں بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کے ساتھ ہم روزہ رکھیں، مکہ اور مدینہ کے ساتھ ہم عرفات منائیں، عرفات میں جس دن حاجی پہنچیں گے تو اس دن ہم روزہ رکھیں۔ میرے پیارے بھائیوں، سوچنے کی بات کیا ہے، جب وہاں چاند نظر آیا تو وہ لوگ اپنے حساب سے ذی الحجہ کا پہلا دن مقرر کر لیے، اور جب ہمیں چاند نظر آیا تو ہم اپنے چاند نظر آنے کے حساب سے ہم ذی الحجہ کا پہلا دن مقرر کر لیں، اور جب ہمیں چاند نظر نہیں آیا تو ذی القعدہ کے 31 دنوں کو گن لیں، ایک مہینہ پورا ہو جائے، چاند نظر نہیں آیا، جو 32 دن ہونے والا ہے وہ ذی الحجہ کا پہلا دن ہے، ذی الحجہ کا پہلی تاریخ ہے، اس کو ہم اپنا پہلی تاریخ مان لیں، اس کے حساب سے ہم 9 دن گن لیں اور 9ویں دن عرفہ کا روزہ رکھیں۔ سعودی عرب سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ معزز سامعین کرام، ذرا آپ غور کیجئے، یہ آیت اور حدیث میں کتنی صاف طور پر اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائے، اور بعض لوگ یہ ہٹ درمی کرتے ہیں کہ نہیں عرفات کے ساتھ 9 ذی الحجہ کا روزہ خاص نہ ہو۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب رہی دوسری بات، کیا جمعہ کے دن عرفات کا روزہ اگر آ جائے، جمعہ کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یصومن احدکم من یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن خاص طور پر تم روزہ مت رکھو، جمعہ کے دن خاص طور پر روزہ مت رکھو کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن خاص طور پر روزہ مت رکھو۔ یہاں 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن جمعہ کے دن ہو رہا ہے، تو اگر ہم جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا عرفہ کا روزہ چھوڑ دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے 9 ذی الحجہ کے دن عرفہ کے دن روزہ رکھنا۔ تو کیا ایسے بڑے عمل کو چھوڑ دے، ایسا روزہ کو چھوڑ دے؟ نہیں ساتھیوں، جمعہ کے دن، خاص جمعہ کے دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیے، جمعہ کے خاص فضیلت کے لحاظ کرتے ہوئے، جمعہ کے احترام کرتے ہوئے، جمعہ کی عزت کرتے ہوئے، جمعہ کے فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی جمعہ کے دن روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں۔ ہاں، لیکن اگر کوئی عرفات کو اور کوئی 9 ذی الحجہ کے فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے 9 ذی الحجہ کے ثواب کو پانے کے لیے اگر کوئی جمعہ کے دن بھی روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ مباح ہے، اس کے لیے یہ مستحب ہے، اس کو جمعہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے، وہ نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ خواہ جمعہ کے دن کو روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن ہم جمعہ کی فضیلت کے حساب سے نہیں، ہم 9 ذی الحجہ کی فضیلت کے حساب سے 9 ذی الحجہ کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس روزہ کو رکھا ہے، اور انشاءاللہ جو آنے والا 9 ذی الحجہ ہے، یعنی ہند اور پاک کے حساب سے کل کے دن، جمعہ کے دن انشاءاللہ ہم تمام کو روزہ رکھنا چاہیے، اور جمعہ کے دن اگر روزہ آتا ہے تو اس کو چھوڑنا کسی بھی صحیح حدیث سے
اور کسی بھی محدث سے اور کسی بھی فقیہ سے یہ بات ثابت نہیں ساتھی. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے 3 دن کے روزوں کو کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے. 3 دن کے روزوں کو کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے. ایام بیض کے روزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وصیت کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے روزوں کو کبھی مت چھوڑو، ایام بیض کے روزوں کو. اگر ایام بیض کے روزے اگر کوئی رکھ رہے ہیں، اگر ایام بیض میں 13، 14، 15 کے دنوں میں 13، 14، 15 کے تاریخ میں اگر جمعہ کا دن آ جاتا ہے تو ایسے شخص کے لیے جمعہ کے دن میں روزہ رکھنا یہ اس کے لیے مباح ہے، یہ مستحب ہے، ایسے آدمی رکھ سکتا ہے. کیوں؟ وہ ایام بیض پر عمل کر رہا ہے، نہ کہ جمعہ کی فضیلت کی وجہ سے وہ روزہ رکھ رہا ہے. خاص جمعہ کے دن روزہ رکھنا، تمام دنوں کو چھوڑ کر خاص جمعہ کے دن روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ 9 ذی الحجہ کے دن اگرچہ کہ جمعہ کا دن ہے پھر بھی روزہ رکھنا ہمارے لیے جائز ہے، ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں اب تک سنی تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھ کر قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تمام کے نیک اعمال کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو 9 ذی الحجہ کے دن عرفہ کا روزہ جمعہ کے دن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق اور استطاعت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو امن اور حفظ میں رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.